أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل۔ اللہ نے فرمایا ایسے بھی عذاب وَكَذَّبَ بِهِ، اور جھٹلایا ہے، جھوٹ بتایا ہے، بِهِ اس کو، کس چیز کو؟ مفسرین کہتے ہیں عذاب کو۔ کذب بِهِ، جھٹلاتے ہیں میرے عذاب کو، کہتے ہیں شرک تو ہوتا ہی رہا ہے، کون سا کسی نے پوچھا ہے آج تک کون سا کوئی عذاب آیا ہے؟ کذب بِهِ قومک، آپ کی قوم کہتی ہے، اور یہ اس کو یعنی جھٹلایا اس قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ اللہ کا عذاب حق ہے، یہ شرک کی وجہ سے آ جایا کرتا ہے، مشرکین کی حکومت قائم نہیں رہتی۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ هُوَ الْحَقُّ، اور آپ کی قوم نے جھٹلایا ہے عذاب کو، جھوٹ بتایا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور حالانکہ وہ عذاب سچا ہے، دنیا میں آئے یا آخرت میں آئے یہ آ کر رہے گا۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ جو بہی کی ضمیر ہے نا، اصل میں مراد اس سے قرآن ہے، کہ کذب بہی قوموں کا، آپ کی قوم اس قرآن کو جھٹلاتی ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ قرآن سچا ہے، اس نے جو کچھ کہا ہے خدا کی توحید کو ماننے کے لیے، اور جو کچھ کہا ہے کہ شرک سے بچو، یہ ساری کی ساری چیزیں سچی ہیں، لیکن اس سچائی کے باوجود اگر تم نہیں مانتے، قل، تو آپ فرما دیجئے لست علیکم بوکیل، مجھے اللہ نے تمہارا نگران بنا کے نہیں بھیجا۔ بس بات جو سچی تھی تم تک کہنی تھی، قرآن کے ذریعے پہنچا دی، خدا کا عذاب جس نے آنا تھا اس کا ڈر ہم نے تمہیں بتا دیا، اب تم یہ کہو آگے کو کہ میں تمہارے لیے کھڑا رہوں اور تمہارے سر پہ کھڑا ہو کے ایک ایک بات منواؤں، لست علیکم بوکیل، میں تمہارا کوئی وکیل نہیں ہوں۔ وکیل جو ہوا کرتا ہے نگران ہو جاتا ہے، یہ اس بات کا پابند کر دے۔ اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے میرا منصب یہ نہیں، میں رسول ہوں، وکیل نہیں ہوں۔ اور رسول جو ہوا کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بات کو پہنچا دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔